بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس اور ندیں مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی تھی اور شوہر بھی دوسری شادی کی رٹ لگائے رکھتا تھا۔ میں نے علاج کے لیے بہت پیسے خرچ کیے۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے مجھے شوہر کے دراز کے خفیہ خانے سے مانے حمل گولیوں کے درجنوں خالی پتے ملے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ مردانہ دراز میں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ یہ گولیاں تمہیں تمہارے کھانے میں ملا کر دی جا رہی ہیں تاکہ تم کبھی ماں نہ بن سکو، کیونکہ تمہارا شوہر حویلی نما گھر کے وسیع و عریض دالان میں پھیلی ہوئی خاموشی کسی قبرستان کی ویرانی سے کم نہیں تھی، مگر رابعہ کے لیے یہ خاموشی ان طعنوں سے کئی بہتر تھی جو دن چڑھتے ہی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح انڈیلی جاتی تھی۔ وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں خشک تھی کیونکہ آنسو اب پلکوں تک آنے کا راستہ بھول چکے تھے، یا شاید مسلسل بہنے کے بعد اب خشک ہو چکے تھے۔ شادی کو 5 سال بیت چکے تھے اور ان 5 سالوں میں اس نے ساس کے طنزیہ جملوں اور نندوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں کے سوا کچھ نہیں کمایا تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس خاندان کو وارث دینے سے قاصر تھی، ایک ایسا وارث جس کے لیے اس کے سسرال والے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ وہ ان کے چچا کی بیٹی تھی اور اسی نسبت سے یہ رشتہ جوڑا تھا تاکہ خاندان کی جائیداد اور عزت گھر کی گھر میں رہے، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ رابعہ نے ایک گہری سانس لے کر اپنے سامنے رکھے برتنوں کو دیکھا جن میں اس کا عکس دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، بالکل اس کے مستقبل کی طرح۔ ابھی وہ اپنے خیالات کے بھنور میں غوطہ زن تھی کہ ساس کی کڑکدار آواز نے اسے چونکا دیا۔ بہو، اگر تمہارے ماتم ختم ہو گئے ہوں تو ذرا آؤ دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کر لو، یا پھر وہ بھی خود کرنی پڑے گی۔ رابعہ نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اپنی ساس کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر نفرت اور بیزاری کے تاثرات واضح تھے۔ وہ جلتی سے اٹھی اور کام میں جت گئی، مگر اس کے دل میں یہ سوال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا کہ آخر اس میں کیا کمی ہے؟ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے یوں دی جا رہی ہے؟ جنید شام کو گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح تھکاوٹ اور ایک مصنوعی بیچارگی طاری تھی۔ یہ وہ بیچارگی تھی جسے دیکھ کر رابعہ کا دل پسیج جاتا تھا اور وہ اپنا دکھ بھول کر اس کی دلجوئی میں لگ جاتی تھی۔ جنید اس کے قریب بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، رابعہ، آج پھر اماں نے کچھ کہا کیا؟ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، مگر یقین کرو میں تم سے بھی زیادہ اذیت میں ہوں۔ میں ان لوگوں کے سامنے بے بس ہوں۔ آج پھر ابا نے وارث کی بات چھیڑ دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر رابعہ امید سے نہیں ہو رہی تو ہمیں خاندان کی نسل بچانے کے لیے کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جنید کی آواز میں اتنا درد تھا کہ رابعہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جنید کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، جنید، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کتنے علاج کروائے، کتنے ڈاکٹر بدلے، کتنے پیروں فقیروں کی خاک چھانی۔ مجھے تو اب خود پر گھن آنے لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ایک بنجر زمین ہوں جس پر کبھی کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ جنید نے گہری آہ بھری اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ایسی باتیں مت کرو رابعہ، اللہ بڑا کار ساز ہے۔
مگر تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں وارث کی کیا اہمیت ہے۔ ابا کی جائیداد اور یہ نام نمود سب اسی امید پر ہے کہ کوئی پوتا ہوگا جو اسے سنبھالے گا، اور سچ کہوں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے نصیب میں یہ خوشی نہیں ہے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ کب تک ہم انتظار کریں گے، میری عمر نکلتی جا رہی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو شاید مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ جملہ رابعہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے جنید کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون سی بات جنید؟ کیا آپ دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں؟ جنید نے نظریں چرا لی اور بے بسی سے بولا، میں نہیں سوچ رہا رابعہ، مگر حالات مجھے اس نہج پر لے آئے ہیں۔ تم میری کزن ہو، میری عزت ہو، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، نہ ہی طلاق دے سکتا ہوں، کیونکہ اس سے چچا اور ابا کے تعلقات خراب ہوں گے اور خاندان میں تھو تھو ہوگی، مگر وارث کی مجبوری میرے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ ابا کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں صرف اولاد کے لیے، اور تمہیں بھی اپنے گھر میں رکھوں۔ رابعہ کا دم گھٹنے لگا، اسے لگا جیسے کمرے کی دیوار اس پر گر رہی ہو۔ وہ چیخنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی محبت کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، مگر اپنی بانجھ کوکھ کا احساس اسے خاموش کر گیا۔ جنید نے اپنی جیب سے دوائی کی ایک پڑیا نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فی الحال یہ سب چھوڑو، ڈاکٹر نے یہ نئی دوائی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ بہت قیمتی اور اثر انگیز ہے، اسے باقاعدگی سے کھاؤ، شاید اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ رابعہ نے وہ دوا خاموشی سے نگل لی۔ اسے کیا خبر تھی جسے وہ تریاک سمجھ کر پی رہی ہے وہی اس کی رگوں میں زہر گھول رہا ہے۔ وہ جنید کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی جو اس کٹھن وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ جنید اس کے جذبات کا قاتل تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب جنید گہری نیند سو رہا تھا، رابعہ جاگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک عورت کی مکمل ذات صرف ماں بننے سے مشروط کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ ماں نہیں بن سکتی تو اس کی وفا، اس کی محبت، اس کی خدمت سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگلے کئی ہفتے اسی طرح اذیت میں گزرے۔ ساس اور نندوں کے طعنے تیز سے تیز تر ہوتے گئے۔ نندیں جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ گھر آتی تو جان بوجھ کر رابعہ کے سامنے اپنے بچوں کو لاڈ کرتی اور کہتی کہ ہائے اللہ، جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی ان کے گھر تو بھوت بسیرا کرتے ہیں۔ ساس کہتی کہ بانجھ عورت منحوس ہوتی ہے، اس کا سایہ بھی پڑ جائے تو ہری بھری فصل سوکھ جائے۔ رابعہ یہ سب سنتی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اس دوران جنید کا رویہ مزید پر اسرار ہوتا گیا۔ وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگا اور جب گھر آتا تو دوسری شادی کا تذکرہ ضرور کرتا۔ وہ رابعہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ دیکھو رابعہ، اگر میں دوسری شادی کر بھی لوں گا تو تمہارا مقام کوئی نہیں لے سکتا، وہ تو بس ایک ضرورت ہوگی، ایک سمجھوتا، تاکہ ابا کی خواہش پوری ہو سکے اور تمہیں بھی ان طعنوں سے نجات مل جائے۔ رابعہ جتنا انکار کرتی، جنید اتنا ہی جذباتی دباؤ بڑھاتا جاتا۔ وہ کہتا کہ میں کب تک خاندان والوں سے لڑوں؟ اب تو میرے چچا بھی کہنے لگے ہیں کہ اگر میری بیٹی میں نقص ہے تو داماد کا حق ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ یہ بات رابعہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ اس کا اپنا باپ بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جنید نے کس چالاکی سے دونوں خاندانوں کے درمیان یہ بات پھیلائی تھی کہ وہ رابعہ کی وجہ سے کتنا دکھی ہے اور اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہا تھا،
ایک طرف وہ رابعہ کو مجرم بنا رہا تھا، دوسری طرف ہمدردی سمیٹ کر اپنی دوسری شادی کا جواز پیدا کر رہا تھا، اور یہ دوسری شادی کوئی انجانی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ لڑکی تھی جسے وہ یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتا تھا، اور چچا کی بیٹی سے شادی کی مجبوری کی وجہ سے اسے اپنا نہ سکا۔ اب وہ اسی محبت کو پانے کے لیے رابعہ کی زندگی کو جہنم بنا رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنے ہاتھوں سے رابعہ کو وہ گولیاں کھلاتا جو ڈاکٹر کے نام پر لایا تھا، مگر در حقیقت وہ اسے اپنی ماں بننے کی صلاحیت سے محروم رکھنے کا سامان تھا۔ وقت اپنی سست رفتاری سے رینگتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس نے رابعہ کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ جنید 2 دن کے لیے کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صفائی کا کام چل رہا تھا۔ رابعہ نے سوچا کہ آج جنید کے کمرے اور الماریوں کی اچھی طرح صفائی کر لے۔ وہ الماری کے کپڑے درست کر رہی تھی کہ اس کی نظر دروازے کے اس خانے پر پڑی جو ہمیشہ مقفل رہتا۔ جنید اسے اپنی پرسنل اسپیس کہہ کر کبھی کھولنے نہیں دیتا تھا اور چابی ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، مگر شاید قدرت کو آج سچ ظاہر کرنا تھا، اسی لیے جلد بازی میں جنید وہ دراز کھلا چھوڑ گیا تھا، یا شاید لاک ٹھیک طرح سے نہیں لگا۔ رابعہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دراز کو تھوڑا باہر کھینچا۔ اندر فائلوں اور کاغذات کا ایک ڈھیر تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی دفتری کاغذات ہوں گے، اور بند کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر کاغذات کے نیچے چھپائی گئی ادویات کے پتوں پر پڑی۔ یہ عام دوائیاں نہیں لگ رہی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ رابعہ نے حیرت سے ایک پتا اٹھایا۔ یہ وہی گولیاں تھی جو اکثر وہ رابعہ کو رات کو کھانے کے بعد دیتا، مگر کچھ پتے مختلف بھی تھے جن پر عجیب سے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر شکنیں بڑھ گئی۔ یہ دوائیاں مردانہ دراز میں کیا کر رہی ہیں؟ اگر یہ میری دوائیاں ہیں تو وہ انہیں چھپا کر کیوں رکھتا ہے؟ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ شک کی ایک ہلکی سی چنگاری سلک اٹھی تھی۔ اس نے مزید ٹٹولا تو اسے ایک لفافہ ملا جس پر کسی لیبارٹری کا نام نہیں تھا، بلکہ ہاتھ سے کچھ میڈیکل ٹرمز لکھی ہوئی تھی۔ رابعہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سارے پتے اور لفافہ نکلا اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ کوئی چوری کر رہی ہو، مگر یہ چوری نہیں تھی، یہ اپنی ہی زندگی کا سراغ لگانے کی ایک کوشش تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی ان گولیوں کی حقیقت جان کر رہے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے جنید سے پوچھا تو وہ کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ لے گا، اس لیے اسے کسی غیر جانبدار شخص سے پوچھنا تھا۔ شام کو اس نے بہانہ بنایا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے اور وہ محلے کے کلینک جانا چاہتی ہے۔ ساس نے ہمیشہ کی طرح بڑبڑاتے ہوئے اجازت دے دی۔ رابعہ برقع پہن کر گھر سے نکل گئی، مگر وہ محلے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، بلکہ رکشہ لے کر شہر کے ایک بڑے ہسپتال کی طرف نکل گئی جہاں کوئی اسے پہچانتا نہ ہو۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بھیانک سچائی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ جب اس کی باری آئی تو وہ لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ایک سنجیدہ اور تجربے کار خاتون تھی۔ اس نے رابعہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ رابعہ نے بغیر کچھ بولے اپنے پرس سے وہ تمام گولیاں اور خالی پتے نکال کر ڈاکٹر کی میز پر رکھ دی۔ اس کی آواز حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ مجھے بس یہ بتا دیں کہ یہ گولیاں کس مرض کی ہیں۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے ان پتوں کو اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ جیسے وہ نام پڑھتی گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔
اس نے حیرت سے رابعہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، بی بی یہ گولیاں کون کھاتا ہے؟ رابعہ نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، میرا شوہر کہتا ہے کہ یہ طاقت اور ہارمونز کو بیلنس کرنے کی گولیاں ہیں جو وہ مجھے کھلاتا ہے تاکہ میں ماں بن سکوں۔ ڈاکٹر کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دوائی کا پتا واپس میز پر رکھتے ہوئے رابعہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں ہمدردی اور افسوس کا ایک طوفان تھا۔ ڈاکٹر نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو بیٹی، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا شوہر کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر میں تمہیں جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی۔ یہ گولیاں حمل ٹھہرانے کے لیے نہیں بلکہ حمل کو روکنے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی عورت مسلسل یہ گولیاں کھاتی رہے تو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، چاہے وہ کتنی ہی صحت مند کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ رابعہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے لاوے کی طرح اترے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ کمرے کی ہر چیز گھومنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے کانوں میں جنید کے وہ سارے میٹھے بول گونجنے لگے جب وہ اسے پانی کے ساتھ یہ زہر کھلاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہارے علاج کے لیے ہیں۔ وہ شخص جسے وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی، جس کے لیے اس نے سسرال کے طعنے سہے، جس کے لیے اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ممتا کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس دھوکے کے تھے جس نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پانی کا گلاس دیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، سنبھالو خود کو بیٹی، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور تمہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ رابعہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا۔ اس کے ذہن میں جنید کی وہ باتیں گونج رہی تھی جب وہ کہتا تھا کہ میں مجبور ہوں۔ رابعہ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مجبوری کیا تھی۔ وہ مجبوری وارث کی نہیں تھی، وہ مجبوری اس کی دوسری عورت کی تھی جس کے لیے وہ رابعہ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر اسے طلاق دے کر بدنامی بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رابعہ خود اپنی نظروں میں اتنی گر جائے، اتنی احساس کمتری کا شکار ہو جائے، وہ خود اسے دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ رابعہ نے ڈاکٹر سے وہ تمام رپورٹس اور ادویات کی تفصیل لکھ کر دینے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک تفصیلی نوٹ لکھ کر دیا جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ان ادویات کا استعمال صحت مند عورت کو بانجھ بنانے کے لیے کافی ہے۔ ہسپتال سے نکلتے وقت وہ رابعہ نہیں تھی جو روتی ہوئی آئی تھی۔ اس کے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت اب جڑ رہی تھی، مگر محبت سے نہیں، نفرت اور انتقام کی آگ سے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے گھر جا کر کیا کرنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے رونا نہیں ہے بلکہ رلانا ہے۔ اس نے رکشہ روکا اور گھر کا پتہ بتایا۔ راستے بھر وہ سوچتی رہی کہ کیسے جنید اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتا تھا، کیسے وہ اسے کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جبکہ وہ خود سب کچھ بگاڑ رہا تھا۔ یہ سازش اتنی گہری اور گھناؤنی تھی کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور چہرے پر ایک سپاٹ تاثر سجا لیا۔ جنید ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، مگر اس کی واپسی کا وقت قریب تھا۔ رابعہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ وہ تمام ثبوت اپنے بیگ میں محفوظ کر لیے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی اس تماشے کا ڈراپ سین کرے گی۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور رات کے کھانے میں کی تیاری کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے، مگر دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ ساس نے آواز دی کہ بہو، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ رابعہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا اور پھر بلند آواز میں جواب دیا، اماں جی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری بہت گہری ہے
مگر اس کا علاج مل گیا ہے، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی جو ساس کو سمجھ نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ جنید واپس آ چکا تھا۔ رابعہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رکی اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ بحال ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس گھر میں سکون کی آخری رات ہوگی، کیونکہ کل صبح جو سورج طلوع ہوگا وہ اس خاندان کی جھوٹی عزت اور جنید کے مکر کا پردہ چاک کر دے گا۔ جنید کمرے میں داخل ہوا تو بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس نے آتے ہی رابعہ کو پکارا، رابعہ میرے لیے پانی لاؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ رابعہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس گئی۔ جنید نے پانی پیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج تم بہت خوش ہو، خیر تو ہے؟ کہیں پہ ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا؟ رابعہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں جہاں اسے کبھی محبت دکھائی دیتی تھی، اب وہاں اسے صرف فریب نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، نہیں جنید، ڈاکٹر نے تو آج بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اصل بیماری کا پتہ چل گیا ہے اور اب اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جنید یہ سن کر چونکا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً سنبھال لیا اور پوچھا، اچھا کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ رابعہ نے اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جسم میں زہر ہو تو علاج ممکن ہے، مگر اگر رشتوں میں زہر گھل جائے تو پھر کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ جنید ہنس پڑا اور بولا، کیسی پہیلیاں بجھوا رہی ہو، صاف صاف بتاؤ۔ رابعہ نے دل میں کہا کہ ابھی نہیں، ابھی صبر کرو جنید، تمہاری تباہی کا تماشا تو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس نے بات بدل دی اور کہا، کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، کھانا لگا دو۔ جنید مطمئن ہو گیا کہ شاید رابعہ ڈپریشن میں بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس عورت کو وہ بے وقوف اور کمزور سمجھ رہا ہے وہ اب اس کے خلاف ایک ایسی جنگ کا اعلان کر چکی ہے جس میں شکست صرف اور صرف جنید کی ہوگی۔ رابعہ نے کھانا لگایا اور سب کو کھلایا، مگر خود ایک نوالا بھی نہ کھا سکی۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ رات گئی، جب سب سو گئے تو رابعہ اٹھی اور اس نے جنید کا فون چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ پاسورڈ کیا ہے، کیونکہ جنید نے اسے کبھی نہیں چھپایا تھا۔ اسے رابعہ پر اندھا اعتماد تھا کہ وہ کبھی شک نہیں کرے گی۔ رابعہ نے فون ان لاک کیا اور پیغامات کے فولڈر میں گئی۔ وہاں ایک نام ثنا دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے پیغامات کھولے تو اس کے سامنے پوری سازش کھل کر آ گئی۔ ایک پیغام میں جنید نے لکھا تھا، بس کچھ دن اور جانم، اس بانجھ ہونے کے ڈرامے کا کلائمیکس قریب ہے، گھر والے اب خود مجھے تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ رابعہ کو تو میں ایسے کونے میں لگاؤں گا کہ وہ ساری عمر روتی رہے گی۔ ثنا کا جواب تھا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہاری بیوی کو شک نہ ہو جائے۔ جنید کا جواب تھا، ارے وہ بہت بھولی ہے، میں اسے زہر بھی دوں تو وہ امرت سمجھ کر پی لے گی۔ یہ پڑھ کر رابعہ کا رہا سہا بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے ان پیغامات کے اسکرین شاٹ لیے اور اپنے نمبر پر بھیج دیے۔ اب اس کے پاس میڈیکل رپورٹ کے ساتھ ساتھ اس ڈیجیٹل ثبوت کا بھی انبار تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ صبح ہوتے ہی جب ناشتے کی میز پر سارا خاندان جمع تھا، ساس، سسر، نندے اور جنید سب موجود تھے، رابعہ چائے کی ٹرے لے کر آئی اور میز پر رکھ دی۔ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ رابعہ نے ایک گہری سانس لی اور سسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابا جی، مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور فیصلہ چاہتی ہوں۔ سسر نے چونک کر دیکھا
اور کہا خیر تو ہے بیٹی، کیا بات کرنی ہے؟ جنید نے لقمہ توڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا رابعہ اگر کوئی شکایت ہے تو بعد میں کر لینا، ابھی ابا کو دفتر جانے دو۔ رابعہ نے جنید کی طرف دیکھے بغیر بلند آواز میں کہا نہیں، آج دفتر بعد میں جائیں گے، پہلے اس گھر کی بہو کا فیصلہ ہوگا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سب کے ہاتھ رک گئے۔ رابعہ نے اپنی چادر کے نیچے سے وہ رپورٹس اور گولیوں کے پتے نکال کر میز کے بیچ میں رکھ دیے اور ساتھ ہی اپنا موبائل نکال کر وہ پیغامات کھول کر سسر کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے جنید کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ لوگ وارث مانگتے ہیں نا، آپ لوگ مجھے بانجھ کہتے ہیں نا، تو سن لیں آج یہ سچ کہ بانجھ میں نہیں ہوں، بانجھ اس شخص کی نیت ہے۔ یہ شخص پچھلے 2 سال سے مجھے وہ گولیاں کھلا رہا ہے جو میری ممتا کو مار رہی ہے، اور یہ سب اس لیے تاکہ یہ اپنی اس محبوبہ کو اس گھر میں بلا سکے جس کے ساتھ یہ رات بھر منصوبے بناتا ہے۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ جنید کا چہرہ فک ہو گیا، اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ سسر نے حیرت اور صدمے سے رابعہ کی طرف دیکھا اور پھر ان کاغذات کی طرف جن میں ایک معصوم عورت کے قتل کی نہیں بلکہ اس کی ممتا کے قتل کی پوری داستان درج تھی۔ سسر کے ہاتھ میں وہ کاغذات لرز رہے تھے جن پر ان کے بیٹے کی سیاہ کاریوں کی تفصیل درج تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے ڈاکٹر کا نوٹ پڑھا جس میں صاف لکھا تھا کہ یہ ادویات کسی بھی عورت کے نظام تولید کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جنید کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ ساس نے جھپٹ کر وہ کاغذات سسر کے ہاتھ سے لے لیے اور جیسے ہی ان کی نظر موبائل کے اسکرین شاٹ پر پڑی ان کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ پیغامات جن میں جنید اپنی ماں اور بہنوں کو بھی بے وقوف کہنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ساس نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس پر انہوں نے اپنی ساری ممتا واری تھی اور جو آج ان کے سامنے ایک اجنبی اور بھیانک روپ میں بیٹھا تھا۔ جنید نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ابا یہ سب جھوٹ ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، یہ رپورٹس جعلی ہیں۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سسر کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر زور سے پڑا۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا، نندے سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ سسر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور ان کی رگیں تن گئی تھی۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا خاموش رہو بے غیرت انسان، اگر یہ رپورٹس جھوٹی ہو سکتی ہیں تو یہ تمہارا موبائل جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تمہارے اپنے الفاظ ہیں جو تم نے اس آوارہ لڑکی کو لکھی ہیں۔ تم نے صرف رابعہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہم سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھا دی۔ تم نے میری بھتیجی کو زہر دیا، اس بچی کو جسے میں نے اپنی بیٹی سمجھ کر بیاہ لایا تھا۔ سسر کا سانس پھول رہا تھا۔ ان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا خون اتنا سفید کیسے ہو سکتا ہے۔ رابعہ اپنی جگہ پر پتھر کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اب نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی دکھ، صرف ایک عجیب سا سکون تھا جو سچ بولنے کے بعد حاصل ہوتا۔ اس نے اپنے ساس کی طرف دیکھا جو اب تک صدمے میں تھی اور کہا تائی امی آپ مجھے بانجھ کہتی تھی نا، آپ کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں۔ آج آپ کا بیٹا ثابت ہو گیا ہے کہ منحوس میں نہیں بلکہ وہ تربیت ہے جس نے اسے اتنا خود غرض بنا دیا۔ آپ لوگوں کو وارث چاہیے تھا لیکن افسوس کہ آپ لوگوں نے ایک وارث پانے کی ہوس میں
موجودہ رشتوں کا قتل کر دیا۔ جنید اٹھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی کی بجائے ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ وہ رابعہ کی طرف لپکا اور چلایا، تم نے میرا گھر برباد کر دیا، تم نے سب کے سامنے میری تذلیل کروائی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ رابعہ تک پہنچتا، اس کے باپ نے اسے گربان سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا۔ خبردار، جو اس بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ آج تک میں چپ رہا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید کمی رابعہ میں ہے، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ کمی تمہارے خمیر میں ہے۔ تم نے ایک جیتی جاگتی عورت کو لاش بنا دیا، تم نے اسے ماں بننے کے حق سے محروم کیا۔ یہ قتل ہے جنید، یہ ایک اندیکھے وجود کا قتل ہے۔ جنید نے جذباتی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ہاں کیا میں نے یہ سب، کیونکہ میں تھک گیا تھا، مجھے اپنی زندگی جینی تھی، میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھا، میں ثنا سے محبت کرتا اور آپ لوگوں نے میری شادی زبردستی رابعہ سے کروا دی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، مگر اپنی پسند کی عورت سے، رابعہ سے نہیں۔ اس اعتراف نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر جنید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تمہیں مجھ سے نفرت تھی تو مردوں کی طرح سامنے آتے، طلاق دیتے اور فارغ کرتے، یہ زہر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے مجھے جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر مارا ہے، تم نے میرے اندر کی عورت کو مارا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اب تمہارے ساتھ رہوں گی؟ میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی جہاں کی بنیادیں جھوٹ اور فریب پر رکھی گئی ہوں۔ ساس روتے ہوئے رابعہ کے پاس آئی اور اس کا ماتھا پکڑ کر بولی، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تم پر بہت ظلم کیے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا بیٹا سانپ ہے۔ رابعہ نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑوایا اور کہا، تائی امی، اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ جب میں روتی تھی تو آپ لوگ ہنستے تھے، جب میں ڈاکٹروں کے چکر کاٹتی تھی تو آپ لوگ دوسری بہو لانے کے خواب دیکھتے تھے۔ آج جب سچ سامنے آ گیا ہے تو آپ کو میرا دکھ نظر آ رہا ہے، یہ آنسو اب میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ رابعہ نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کہا، میں اپنے ابو کو فون کر چکی ہوں، وہ آ رہے ہیں، میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی۔ جنید نے نفرت سے کہا، جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے ویسے بھی تم نہیں چاہیے تھی، اب میں آزاد ہوں، میں ثنا سے شادی کروں گا۔ سسر نے یہ بات سن کر جنید کی طرف دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں فیصلہ سنایا، ہاں تم آزاد ہو جنید، لیکن یاد رکھنا میری جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہیں نہیں ملے گی، اور اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ میں ایک زانی اور قاتل کو اپنا وارث نہیں بنا سکتا۔ جنید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے امید نہیں تھی کہ یہ اس کا باپ اتنا سخت فیصلہ کرے گا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مگر سسر نے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر کھاڑی کا ہارن بجا۔ رابعہ کے والد غصے میں اندر داخل ہوئے، وہ ساری حقیقت جان چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی جنید کی طرف نفرت سے دیکھا، رابعہ کو سینے سے لگایا اور کہا، میری بیٹی، مجھے فخر ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہاری، چلو میرے گھر، وہاں تمہاری عزت ہے، یہاں اب کچھ نہیں بچا۔ رابعہ نے جاتے جاتے ایک بار مڑ کر اس گھر کو دیکھا جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ اس نے جنید کی طرف دیکھا جو اب سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک ہارا ہوا جواری جس نے سب کچھ داؤ پر لگایا اور آخر میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ رابعہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا،
जुनैद तुम औलाद के लिए तरसते रहे और इसी हवस में तुमने अपनी इंसानियत खो दी। याद रखना मकाफात अमल अटल है, तुमने मेरी कोख उजाड़ी है, खुदा तुम्हारी जिंदगी को वीरान कर दे। ये बद्दुआ नहीं है, ये एक मजलूम औरत की आह है जो अर्श को हिला देती है। राबिया अपने बाप के साथ चल गई। घर में फिर से वही खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी बहुत वजनी थी। सास जमीन पर बैठकर बीन करने लगी, नंदे रो रही थी और ससुर अपनी कुर्सी पर बेजान से हो गए थे। जुनैद अकेला खड़ा था। इसके हाथों में मोबाइल फोन था जिस पर सना का मैसेज आ रहा था, मगर अब इसे पढ़ने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जब सना को पता चलेगा कि वो जायदाद से महरूम हो चुका है तो वो भी इसे छोड़ जाएगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। चंद दिनों बाद जब जुनैद ने सना से राब्ता किया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि वो एक बेघर और बेरोजगार इंसान से शादी नहीं कर सकती। जुनैद के घर वालों ने इसे घर से नहीं निकाला, मगर घर में रहते हुए भी वो अछूत बन गया था। बाप इससे बात नहीं करता था, माँ इसे देख कर रो पड़ती थी और वह खुद अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम था। राबिया ने खुला ले ली और अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी। इसने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया, लेकिन जुनैद वो इसी हवेली के वीरान कमरे में कैद होकर रह गया। साल गुजरते गए, हवेली की रौनकें बहाल न हो सकी। वो वारिस जिसके लिए जुल्म की इंतहा की गई थी वो कभी ना आ सका, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जुल्म की कोख से कभी खुशी जन्म नहीं लेती। राबिया की वो बात सच साबित हुई। जुनैद के पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। वो अक्सर रातों को उठकर इसी राज को देखता था जहां वो गोलियां छुपाता था और इसे लगता था कि वो गोलियां इसके अपने गले का फंदा बन गई हैं। इसकी जिंदगी इबरत का एक निशान बन गई थी, एक ऐसी जिंदा लाश जो सांस तो लेती थी मगर जिसकी रूह मर चुकी थी, और यही इसका सबसे बड़ा अज़ाब था। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।